من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون بے شک کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نماز کے اندر عاجزی انکساری اختیار کی تھی اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جڑے بے خدا باتاں تو اور لغویات تو منہ موڑ گئے وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے زکات والے عمل نو جاری کیتا اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کی تھی اپنی بیویاں یا اپنی ملک یمین دے علاوہ کسی اور سائٹ سے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کیتا پھر جیڑا شخص ادھے تو علاوہ اور کوئی راستہ اختیار کرے فرمایا وہ بہت زیادہ زیادتی کرنے والا ہے حمد و ثنا اللہ شہنشاہ ذوالجلال والاکرام دی اعلیٰ بلند و بالا ذات وحدہ لا شریک لہ واسطے خاص ہے درود السلام امام الہدی امام اعظم امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول الثقلین جد الحسن والحسین میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے صاحبوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے نوجوان ویروں معززات سامعات میری ماں اور میری بہنوں سورہ مومنون دیاں ابتدائی 7 آیات با ترجمہ میں عرض کیتی ہیں جدے جو 3 آیات دا مفہوم میں گزشتہ خطبات دی اندر مختصر عرض کر چکے ہیں اور 2-3 آیات دا مفہوم میں آج دی گفتگو دے اندر عرض کرنا چاہنا اللہ کریم تو دعا ہے رب کائنات صحیح معنی دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرما مینوں اور میرے سننے والے اللہ سانو سارے قرآن تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ پاک نے ایمان والوں دیاں کامیابیاں دیاں نشانیاں بیان کیتی ہیں ایمان دی بنیاد تے
نیک اعمال کامیابی کا راز ہے۔ ایمان تو بغیر عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور خالی ایمان ہوئے تے عمل نہ ہوئے تے وہی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اہل ایمان کو ایمان تو بعد سب تو پہلے اور سب تو زیادہ جس بات کا حکم کیتا گیا وہ نماز ہے۔ ہر حال کے اندر 10 سال کی عمر تو لگ کے زندگی کے آخری سال تک سفر ہوئے، حضر ہوئے، بیماری ہوئے اور جنگ و جہاد ہی کیوں نہ ہوئے، آندھی و بارش ہوئے یا جیسے بھی حالات ہوں، ہر لحاظ کے نال موقع کی مناسبت سے نماز پڑھنے کا حکم کیتا گیا ہے۔ اور نماز بھی ایسی فرمایا جس کے اندر عاجزی اور انکساری، للہیت، خشوع خضوع، اللہ کی رضا کے حصول والی نماز، وقت سے پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھنا کہ جنہیں میں اپنے رب کو وینا پیا، یا کم از کم یہ درجہ کہ میرا اللہ میں نو وینا پیا، اس حال دی نماز نو خشوع خضوع والی نماز کہتا ہے۔ اللہ دا قرآن اس نماز کو خشوع خضوع والی نماز کہتا ہے۔ پھر نالی متصل فرمایا کہ ایمان والے بندے مندہ نہیں بول دے، بری گل اپنے منہ کڈنا دور دی گل ہے، بری مجلس دے نیڑیوں نہیں لنگ دے، اتھوں عزت و اکرام نال گزر جاتے ہیں۔ اور فرمایا انہاں دی حالت اے وے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنے تزکیے نو مالی اعتبار نال بھی کرتے ہیں اور جسمانی اعتبار نال بھی اپنے جسم کی پاکیزگی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو اتھوں کے سٹارٹ ہوئے گی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا وہ اللہ والے، ایمان والے جنہاں دی کامیابی اللہ نے یہ اندر رکھی ہے، ان اعمال کے اندر انہاں دی یہ صفت اندرونی تے بیرونی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ مفسرین نے اتنے للزکاۃ فاعلون کو دو عمل مراد لے لے، اور قرآن دا سیاق و سباق جڑا ہے وہ بھی دو ہی عمل نو بیان کرتا ہے۔ پہلا عمل کہ نماز دے متصل اللہ نے جگہ جگہ تے قرآن دے اندر زکات کا تذکرہ کیتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ حدیث کے اندر بھی نماز اور زکات، اور پھر اس آیت کو قبل اور اس آیت کو بعد سیاق و سباق کو اگر بنظر غور دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے اپنے جسموں کا اور اندرونی بیرونی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغویات کو اعراض کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنے طہارت و پاکیزگی کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اور نالی متصل فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اللہ والے جڑے نے ایمان والے کامیابی والے، فرمایا وہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتے ہیں۔ جدو بندہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتا ہے، روحانی اعتبار نال، جسمانی اعتبار نال وہ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ اب لغویات کو جس بات کا آغاز ہوتا ہے، فوش ہوئی تو جس گل دی دا سٹارٹ اور آغاز ہوتا ہے، گندی گفتگو اور گانا بجانا اور گندی گل بات کرنا، جس زبان تے جس انسان کو شرم اور جھجک ختم ہو جائے تو
بے حیائی دا آغاز ہو جائے وہ دا اینڈ انسان دی شرمگاہ کا استعمال غلط ہے. زبان اور شرمگاہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ انہاں دو چیزاں دی میرے ضمانت دے دے. میرے بھائیوں میری بہنوں بات سمجھنے والی یاد رکھنے والی اور ایک لحاظ نہ سمجھو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خوشخبری ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے کوئی نہ کوئی رزلٹ مل جائے فوری پتہ لگے میں آ کراں گا تو کی ہوئے گا میں اتنی محنت کراں مشقت کراں کنٹرول کراں صبر کراں شکر کراں عمل کراں تو ملے گا کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دو چیزاں دی ضمانت دے دے. پہلی آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا اے چیز فرمایا زبان دی ایدہ غلط استعمال کرنو بچ جائے. نئے دے جو لغویات بولے نئے دے جو جھوٹ بولے نئے دے جو غیبت بولے اور نئے دے کو استعمال ایسا کرے کہ جدے نل کسے نو تکلیف پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان دی تعریفیں کی تھی. فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جدے ہاتھ اور زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے. گویا کہ اسلام دے اندر داخلے لی اسلام دے اندر رہن واسطے دائرہ اسلام دے اندر زندگی گزارن واسطے ان اصول اور پوائنٹس کو اپنانا پڑے گا. یہ خیال کرنا پڑے گا پابندی کرنی پڑے گی. گویا کہ یہ دوسرا معنی برعکس اگر معنی دیکھیے تو پھر یہ بنے گا کہ جیڑا بندہ اپنی زبان اور ہاتھ دینا کسی نو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اسلام جو نکل جاتا ہے. گویا کہ اگر کسی کو یہ غلطی ہو جائے بات سمجھنے والی نہایت اختصار میں چند بات عرض کر رہے ہیں تاکہ میری اور تمہاری اصلاح ہو جائے. اگر کسی بندے دے ہاتھ کو لو کسی نو تکلیف پہنچ جائے کسی کی زبان کو کسی نو تکلیف پہنچ جائے تو وہ فوری طور پہ بر وقت اپنے اس مسلمان بھائی اپنی مسلمان بہن دے بولو معافی مانگے. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر انہوں آفر کرے. کیڑی آفر جیڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. آپ نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا کہ اس طرح صحابہ کا مجمع آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے ایسا بندہ کہ کبھی کہ میں ہوتے کبھی زندگی سے ہاتھ اٹھایا ہوئے زبان میں تکلیف دیتی ہوئے اگر کوئی ہے تو میں بدلے واسطے حاضر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین مکی مدنی سرکار اور اتنی اعلیٰ ذات کہ اللہ تو بعد سب تو زیادہ جس شخصیت کا مقام جس ہستی کا مرتبہ ہے وہ ہستی ہے. اور اپنے شاگردہ دے کولو اپنے صحابہ دے کولو آپ اس طرح سوال کرتے رہے. اور ایک صحابی اٹھیا کہ اللہ کے رسول میری فلاں موقع تے کمر تے تسی چھڑی ماری میں بدلہ لینا چاہنا. اللہ اکبر. دیگر صحابہ پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے کبھی اس طرح کا عمل ہی کیتا اس بندے نو کی سوجی. اللہ اکبر. اس طرح آگے بڑھیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے بڑھو آؤ اے چھڑی ہے بدلہ لے لو. تو نبی مکرم کو پتہ کی عرض کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول جدو تسی چھڑی میری کمر تے لائی نا فلاں موقع تے صفا سیدھیاں کر رہے ہو اور تسی میری کمر تے چھڑی لا کے تے میں سیدھا کیتا ہے ادو میری کمر تے قمیض نہیں سی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حلیم کیسے بردبار آپ کیسے حوصلے والے آپ کیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ظرف والے. آپ نے فوری اپنا قمیض مبارک اٹھایا اور کمر اپنی وہ اگے کر دیتی. صحابہ دیکھ رہے ہیں اسلام کی تاریخ گواہ ہے
کہ وہ آگے بڑھیا اور نبی مکرم دی کمر مبارک کو بوسہ دے کے لے واپس پڑھنے کہتا ہے اللہ کے رسول تسی تے صاحب صدی کر لیتا سی میں موقع پایا میں کہ میں اللہ کے نبی دی کمر تو بوسہ ہی لینا بدلہ کی لینا میں تو ویسے ہی موقع پا کے آگے بڑھیا بات کرنے کا مطلب یہ کہ اگر ہاتھ اور زبان تو تقریب پہنچے تو نبی مکرم نے سنت جاری فرمائی آگے بڑھ کے اپنے تو چھوٹے اپنے شاگرد اپنے امتیاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سوال کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا کہ میں تے تسی ایویں بندہ جڑا جو میں اگر اپنے بھائی کو کہہ دیتا کہ میرے معاف کر دے تو میری عزت کٹ جائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا جڑا اپنے بھائی کو معافی منگے اللہ اس کی عزت بڑھا دیندے نے وہ دی عزت کم نہیں ہوندی آج نو ساس کو معافی منگن تو ڈر دی لے یہ کہہ کہ ویکھے ہن معافی منگ دی ساس صاحب دی نو کو غلطی کر پوے تے سجے کبے پتر نو کہے کہ میں غلط کر بیٹھی ہاں تے بندے نو کہے کہ میں غلط کر بیٹھی ہاں لیکن اگر ہمت کر کے بد کے آپ دی نو نو جا کے نہیں کہنا کہ پتر میرے کو غلطی ہو گئی آگے بڑھنا پڑے گا بدنا پڑے گا اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے اندر رہ کے اسی اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی بہنوں کو محلے دار عزا و قارب کو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہاتھ اور زبان کو اور معافی نہ مانگی تو میرے بھائیوں کل قیامت والے دن اس چھوٹی جی زبان جو کٹی ہوئی گل دے بدلے دے اندر گالی دے بدلے دے اندر بد کلامی دے بدلے دے اندر نیکیاں دینیاں پہن گیاں اگر نیکیاں نہیں ہون گیاں حدیث لمبی ہے میں آگے بھی بات کرنا چاہنا اگر نیکیاں نہیں ہون گیاں اس بندے دیا برائیاں اس زبان دراز آدمی دے اس ہاتھ چلاکی کرنے والے بندے دے نام اعمال دے اندر پا کے انہوں پاک کر دیتا جائے گا اور ایک پار پا دیتا جائے گا تو میں عرض کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون اپنے آپ کو ہر لحاظ میں پاکیزہ کرنا نبی مکرم نے فرمایا جڑا بندہ مینوں دو چیزیں دی ضمانت دے دے ایک زبان اور دوسرا آپ نے فرمایا شرمگاہ بلکہ اللہ کے نبی نے اتنی کھول کے بات کی تھی اور آمینہ دلال علیہ السلام نے اتنے احسن انداز میں بات کی تھی فرمایا کہ جڑا دو چمڑیاں دے درمیان زبان دا لوفڑا یہ دی ضمانت دے دے اور دو فرمایا لتاں دے درمیان شرمگاہ دی ضمانت دے دے یعنی نہ زبان کا غلط استعمال کرے گا اور نہ ہی اپنی شرمگاہ دی غلط استعمال کرے گا فرمایا میں محمد ہوں جنت دی ضمانت دینا جنت دی ضمانت اللہ اکبر نبی مکرم نے ضمانت میرے بھائیو آج کوئی چودھری صاحب کو رانا صاحب کو ملک صاحب کسی کو کہہ دینا کہ میں حاضر ہے جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں تو بے فکر ہو کے کھڑا ہو میں تیرے پیچھے میں تیری ضمانت دیا گا میں تیرے نال تو بندہ بھولیا نہیں سمجھتا کہ جناب میری تو عثمان گلدار نہ ڈائریکٹ گل بات ہے میرا تو جناب انہوں نے مہینے کے کدی باری کھانا ہوتا ہے دسترخوان ہوتا ہے میرا بڑا تعلق ہے ایک دنیا کا چھوٹا جا تعلق کے سارا دل لوگوں نے اس تعلق کی وجہ تو ظلم بھی کرتا ہے انسان اور جس بندے نو آمینہ دلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین مکی مدنی سرکار شاہ سلطان عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے کہ میں اس بندے کو جنت دی ضمانت دینا وا جڑا انہاں دو چیزاں دی مینوں ضمانت دے دے یعنی یہ غلط استعمال نہ کرے اس بندے تو بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے وہ دے تو زیادہ شان والا کون ہے مقام والا کون ہے کوئی نہیں ہے آؤ میرے بھائیو اپنے جسم دی حفاظت اللہ نے ایک امانت عطا فرمائی ہے یہ ہاتھ یہ زبان یہ پوری باڈی یہ دے اعضاء یہ دا استعمال اللہ دے حکمت دے مطابق کرنا طہارت اور پاکیزگی ہے اور اگر یہ دے برعکس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمت دے خلاف اللہ دے حکم دے خلاف دے استعمال ہوئے گا تو پھر میرے بھائیوں دنیا دے اندر بھی تباہی ہے اور آخرت دے اندر سے بربادی ہی بربادی ہے
اور اللہ پاک نے جیڑی نعمت عطا فرمائیاں نے انہاں دے استعمال واسطے رب کائنات نے سہولتاں اور آسائشاں بھی عطا فرمائیاں۔ اگلی آیت کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ انہیں استعمال اپنے گھراں دے اندر کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ فرمایا جڑے لوگ نکاح دا عمل کرتے ہیں، نکاح تو بعد اپنی خواہشات اپنی شہوات جڑیاں نے اپنے گھر دے اندر میاں بیوی دی صورت دے اندر مباشرت اپنے گھر دے اندر یہ عمل کرتے رہے، فرمایا غیر ملومین، انہوں نے کوئی ملامت نہیں ہے، انہوں نے اللہ نے سہولت عطا فرمائی ہے، بلکہ نکاح دی برکت دے نال اللہ پاک اکھاں دی جسماں دی اللہ طہارت اور پاکیزگی دا اہتمام فرما رہے ہیں، بلکہ ایمان انسان دا اللہ پاک بڑھا دیندے نے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا نصف ایمان ہے، فرمایا آدھا ایمان اللہ نے نکاح دے اندر رکھے ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جنہاں دے بچے بچیاں بلوغت میں پہنچ جان یعنی باشعور ہو جان، 17-18 سال دی ایج نو سمجھدار ہو جاون، اور پھر والدین نو انہاں دی ایج مزاج کے مطابق رشتے میسر آن، تو آپ نے فرمایا نکاح دے اندر کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حدیث انج ہے، فرمایا 2 کاماں دے اندر جلدی کرو، 2 کام، ایک فرمایا اگر مناسب رشتہ مل جائے بیٹی واسطے بیٹے واسطے، فرمایا وہ دے اندر جلدی کرو، جلدی انہوں نے نکاح دے بندھن دے اندر باندھ کے انہیں نکاح آباد کرو، اور فرمایا دوسرا جدو میت کو کفن دے دیتا جائے آپ نے فرمایا وہ دفنان دے اندر جلدی کرو تو رکھو نہیں۔ بعض احباب کہ فلاں آ رہے ہیں انتظار کے اندر پورا دن 2 دن 4 دن بیٹھے رہتے رہے، میرے بھائیو یہ سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ بیٹے بیٹیاں دے جہیز دی تیاری واسطے اور انہوں نے دیگر معاملات وہ دی تیاری واسطے سال 2 سال تیاریوں کے اندر لگے رہتے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اپنے مزاج کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، اپنے سٹیٹس کے مطابق رشتہ مل جائے اور ہم خیال لوگوں کے نال جلد از جلد معاملات کر کے بچے بچیاں دے گھروں آباد کرنا شیطان کو محفوظ کرتا ہے، غلاظت کو محفوظ کرتا ہے۔ نکاح انسان دی اندرونی اور بیرونی طہارت کا اہتمام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں دی بیویاں فوت ہو جان اور جنہاں دی بیویاں دے خامد فوت ہو جان، بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مرتضی شیر خدا حیدر کرار آپ دے داماد حسنین دے بابا جناب علی کی مرتضی کو مخاطب ہو کے نبی مکرم نے فرمایا اے میرے پیارے علی، اگر تواڈے جو کسی دی بیوی فوت ہو جائے، کسی بیوی دا خامد فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا تواڈا فرض بنتا ہے کہ جلد از جلد انہاں دے نکاح دا اہتمام کیتا جائے۔ جی جائے کہ اسی اپنے بچے دے پہلے نکاح نہ کریے، دوسرے نکاح دا اہتمام کس طرح معاشرے کے اندر ماحول پیدا ہوئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہت زور دیتا ہے، بہت زور دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی دے حقوق و فرائض دی ذمہ داریاں سمجھائیاں نے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس ٹاپک تے کچھ گفتگو میں تواڈے سامنے رکھاں گا تاکہ اسی باہم آپس دے اندر معاشرے دے اندر کس طرح زندگی گزاریے تے معاشرہ بہتر ہے اور کیڑیاں غلطیاں سرزد ہو جاندیاں نے جدے نال معاشرے دے اندر اختلافات پیدا ہوندے نے، لڑائیاں تے جھگڑے پیدا ہوندے نے۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ بنو تسا تمام احباب کو دین اسلام یعنی قرآن اور حدیث کو سننے
سمجھنے واقعے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحم على هالنا ولا تمر إلى سوء أعمالنا أرحم البأس